ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا آن لائن کے خاص پروگرام مذاکرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں منور سلطان۔ اس وقت مسلمانوں کے سامنے جو ایک سب سے بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے یونیفارم سول کوڈ کا۔ ایک طرف ملی قائدین اس مسئلے کو حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جو کچھ ممکن ہے وہ کر رہے ہیں، رات دن ان کی محنتیں سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری طرف بہت سے لوگ ہیں جو اس مسئلے کو بہت ہلکے میں لے رہے ہیں، بلکہ یہاں تک ہو رہا ہے کہ آ بھی جائے گا تو کیا ہوگا، بہت سے قوانین ہیں اس کی بھی حیثیت ہوگی۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے، اتنا اس میں تنوع ہے، تو قانون چل ہی نہیں پائے گا، قابل عمل نہیں ہوگا، لہٰذا یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ تو آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ کیا یہ مسئلہ قابل توجہ ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا اس کے اثرات کیا ہوں گے، کیا کچھ بدل جائے گا اس قانون کے آنے کے بعد۔ اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب۔ مولانا خیر مقدم ہے آپ کا۔ اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے یونیفارم سول کوڈ کا، یقیناً جتنے لوگ اتنے خیالات ہونے چاہیے، لیکن جو اس طرح کے اہم ایشوز ہوتے ہیں اس پہ کسی ایک نقطے پہ رہنا اور اس کو نہیں بھٹکانا، اس پس منظر میں ہم یہ چاہیں گے کہ یونیفارم سول کوڈ پہ جو مستقل باتیں آ رہی ہیں، لوگ لکھ بھی رہے ہیں کہ کوشش نہیں کرنی چاہیے، کوشش بیکار ہے، اس کا کیا ہوگا، یہ قابل عمل نہیں ہے۔ آپ سماج میں رہتے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا ایسے ہی ہے، اتنا آسان ہے، یا واقعی یہ قابل توجہ مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ قابل توجہ ہے، کھل کر کہنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں قابل توجہ ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو اس اعتبار سے قابل توجہ ہے کہ ملک میں آنے والا کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا نظام جو آگے چل کر ایک قانون کی شکل اختیار کر لے، ایک ملکی پیمانے پر ایک نظام کو بدلنے والا ہو، اس کی اہمیت موجود ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا اس پہلو سے بھی اہم ہے کہ اس کا تعلق ہمارے معاشرتی زندگی سے، اور سماج اور معاشرہ یہ انسان کے لیے نہایت اہم ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سماج اور معاشرے کا حصہ بھی ہوں اور سماج اور معاشرے میں ہونے والی تبدیلی سے متاثر نہ ہوں؟ جیسے اگر آب و ہوا اگر مسموم ہو جائے، زہر آلود ہو جائے تو ہم اس سے متاثر ہوں گے۔ بالکل اسی طرح یکساں سول کوڈ یا اس سے متعلقہ جو بھی قوانین ہیں، یونیفارم سول کوڈ، اس سے متعلقہ جو بھی قوانین ہیں، جب وہ قانون کی شکل اختیار کر لیں گے تو وہ سماج میں تبدیلی لائیں گے، اور اس تبدیلی سے ہم کہیں نہ کہیں متاثر ہوں گے، ہر شخص متاثر ہوگا۔ اور جو چیز ایسی ہو وہ قابل توجہ ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قابل توجہ کا مطلب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جانیں تو یہ ہے کیا۔ اس پس منظر میں ہمیں اس مسئلے کو جاننے کی پوری ضرورت ہے۔ انہیں یہ بات بڑی اس کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ اس سے کیا ہوگا، کیا بدلے گا اس سے۔ تو کیا اگر ہم مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ یہ چیز ہو جاتی ہے تو کیا کچھ بدلے گا؟ دیکھیے، یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے ابھی پورا اس کا مسودہ سامنے ہم لوگوں کے نہیں ہے، لیکن موٹی موٹی چیزیں جو بدلنے کے امکانات ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر جو شادی بیاہ اور گھریلو پس منظر میں، رشتوں کے پس منظر میں، حقوق کے پس منظر میں، وراثت کے پس منظر میں، ایک دوسرے سے معاملات گھریلو پس منظر میں جو کیے جاتے ہیں، ان سب میں تبدیلی آ جائے گی۔ کیوں؟ ہمارا جو سسٹم عائلی ہوتا ہے، خاندانی ہوتا ہے اور فیملی کا ہوتا ہے، وہ دراصل کسی نہ کسی بنیاد پر قائم ہے۔ وہ بنیاد چاہے بالکل ہی ایک دم طے شدہ ہو اور چاہے ہم اس سے متعارف ہوں اور مانوس ہوں، ہمارے یہاں عرف بن گیا ہو، دونوں ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ مثلا شادی بیاہ کا ایک وہ پہلو ہے کہ ہم اور آپ نکاح کیسے کریں، نکاح میں کیا چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، نکاح کو کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہے۔ اب اگر اس کو چینج کر دیا جائے کہ نہیں، نکاح کرنے کے لیے آپ اس چیز کے پابند ہیں، آپ کو نکاح کرنے کے لیے فلاں جگہ حاضری دینی ہوگی، نکاح کرنے کے لیے آپ کو پرمیشن لینا ہوگا، نکاح کرنے کے لیے آپ کو ان پابندیوں کا خیال رکھنا ہوگا، تو آپ دیکھیں آپ
کہ نکاح کرنے سے پہلے آپ ان فارمیلٹیز کو پورا کریں گے یا نکاح کی خوشیاں منائیں گے. تو عجیب سا ماحول ہوگا. ایک وہ چیز جو آپ کے لیے آپ کی زندگی کو بنانے کا ذریعہ تھا وہ آپ کے لیے ایک مصیبت بن کے کھڑا ہو جائے گا. آپ اس کا تصور کر لیجئے. لاک ڈاؤن میں شادی بیاہ کرنے کے لیے پابندیاں تھیں, کچھ ایسی پابندیاں تھیں جو عملی تھیں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے تھیں. آپ بتائیں شادی بیاہ کا کیا انداز تھا. میں اس زمانے میں شادی میں شریک ہوا تو ایک ساتھ سب لوگ ہال میں نہیں جا سکتے تھے, ایک ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تھے. اب آپ ذرا سوچیں کہ ایک ذرا سی ہنگامی تبدیلی اور پابندی کے نتیجے میں ہماری شادی بیاہ کا نظام ہی الٹ پلٹ ہو گیا تھا اور ہم ایک دم عجیب سے حالات سے گزر رہے تھے. اب اس پس منظر میں آپ سوچیں کہ اگر قوانین بدل جائیں, اگر ہمیں جو کچھ کرنا ہے اس کا انداز بدل دیا جائے, اس کی ترتیب الٹ دی جائے, تو آپ سوچیں کتنا متاثر ہو گیا. ایسے ہی آپ وراثت کا قانون لے لیجئے. اگر یہ لاگو کر دیا جائے کہ نہیں وراثت کا قانون یکساں ہوگا تو جو کچھ ہوگا وہ تو بات کی بات ہے, آپ کا جو وراثت کا نظام ہے وہ کتنا متاثر ہو جائے گا. آپ اس کے نتیجے میں اپنے اور وارث کے درمیان کس ٹکراؤ کا شکار ہوں گے. حقوق کے حاصل کرنے کے لیے کیا لمبی گفتگو شروع ہو جائے گی. اور آگے آئیے, نکاح اور نکاح کے بعد ایک مرحلہ بسا اوقات طلاق کا آتا ہے, خلا کا آتا ہے, رشتوں کے ختم کرنے کا آتا ہے. اگر اس میں یکساں قوانین بنا دیے جائیں تو کیا نتیجہ ہوگا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ الجھ کے رہ جائیں گے, اور صرف الجھیں گے نہیں, آپ کی زندگی غلط ہو جائے گی. اور سماجی زندگی اگر ڈسٹرب ہوتی ہے تو یاد رکھیے ایک انسان نہیں ڈسٹرب ہوتا ہے, ایک انسان کی وجہ سے سینکڑوں انسان ڈسٹرب ہوتے ہیں, کئی لوگ متاثر ہوتے ہیں, کئی گھر متاثر ہوتے ہیں. ایک رشتہ نہیں ڈسٹرب ہوتا ہے, کئی لوگوں کے رشتے اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو اس کے اثرات تو دور رس ہوں گے, شکل کتنی ہوگی اس پر منحصر ہے کہ کتنا ڈسٹرب ہوگا. ایک بات اور کہی جا رہی ہے کہ حکومت ظاہر سی بات ہے اسے اختیار ہے کہ جو چاہے قانون بنائے, اور اس ملک کا جو سسٹم ہے اگرچہ سیکولر ہے لیکن عملی طور پہ جو کچھ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس پس منظر میں حکومت اگر چاہے گی تو مسلمان جو بھی مخالفت کرے وہ قانون بنے گا ہی بنے گا. تو کیا مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں یہ بیکار کر رہے ہیں, ایسا سوچا جا رہا ہے. یہ سوچ آپ کے لحاظ سے کیسا؟ دیکھیے حکومت جو چاہے گی وہ کر لے گی, اس کا ایک پس منظر ہے. یقیناً طے کر لے حکومت کی کر لے گی تو آج کر سکتی ہے, لیکن اگر لوگ نہ چاہیں تو کل وہ کرنے کے لائق نہیں رہ جائے گی. کم از کم اتنا ہوگا کہ کل وہ اس پر عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہ جائے گی. ایسا ہوا ہے اس ہندوستان میں, اس ملک میں, کہ ایمرجنسی آئی, ایک حکومت کی سوچ تھی, اس کا فیصلہ تھا, حکومت نے فیصلہ کیا اور ایمرجنسی آ گئی, لیکن کیا نتیجہ ہوا, حکومت چلی گئی اور وہ اس لائق نہیں رہ گئی کہ حکومت کرے. تو اسی طرح بالکل ہے کہ آپ کی مخالفت سے وہ چیز ہو سکتا ہے فوری طور پر نہ رکے, لیکن آپ کی مخالفت سے, آپ کے اس چیز کے صحیح مخالفت سے, صحیح سمت پر مخالفت سے کل حکومت کی چولہے کھسک جائے, اس کے لیے بس مشکلات پیدا ہو جائے. کیونکہ ایک غلط چیز کو غلط انداز میں اگر نافذ کیا جا رہا ہے اور آپ اس کی مخالفت بھی نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ اس غلطی کو مضبوط کر رہے ہیں. آپ اس کی ایک مثال ہے, آج آپ کی کسی پراپرٹی پر کوئی قبضہ کر لے, آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہو, اور آپ یہ سوچیں کہ ظالم چونکہ طاقتور ہے, ہم کمزور ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, یا صورتحال ایسی ہے کہ اب کرنے کا حاصل کیا ہوگا, تو کیا نتیجہ ہوگا, آپ اس نقصان کو جھیلتے رہیں. لیکن آپ عدالت میں جاتے ہیں, آپ اس ظلم سے بچنے کی تدبیر کرتے ہیں, آپ پولیس میں جاتے ہیں, آپ اس کے خلاف کیس کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی تدبیر اپناتے ہیں, اور آپ کامیاب بھی ہوتے ہیں. کامیابی میں وقت لگتا ہے, آپ کی وہ پراپرٹی آپ کو ملتی ہے, آپ کا حق آپ کو ملتا ہے. اگر ڈوب بھی جاتا ہے تو کم از کم آپ کوشش کرنے والے مانے جاتے ہیں, اور آپ پر مختلف ظلم کے راستے پھر کھلنے بند ہو جاتے ہیں. تو دراصل اس پس منظر میں ہمیشہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ جو کوشش کی جاتی ہے کسی بھی چیز کو جو قابل مخالفت ہے, اس کوشش کو ہمیشہ اہمیت حاصل ہوگی, چاہے وہ ابھی کامیاب ہو چاہے پہلے کامیاب ہوئی.
اس سلسلے میں ایک آخری سوال اور ہے کہ جو لوگ بھی اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں یا سوچتے ہیں، کیا ایسا نہیں لگتا کہ ان کے نزدیک یہ آئلی جو قوانین ہیں یہ اسلام کا حصہ ہیں یا یہ سماجی ہیں جن کا مذہب سے تعلق نہیں ہے؟ اس پس منظر میں ان کی یہ رائے ہو، اگر ان کو یہ بتایا جائے، ان کے سامنے یہ بات آئے کہ یہ بھی اسلامی نظام کا حصہ ہے، تو ہو سکتا ہے ان کی رائے بدل جائے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں، اور خاص طور پر اس پس منظر میں اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو یہ پہلو واقعتاً بہت غالب ہے کہ بہت سارے لوگ چونکہ اسلام کی بنیادوں کو، اسلام کی وسعت کو، اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کی جامعیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اسلام ان کے نزدیک ایک متعارف انداز ہے جس پر وہ عمل کرتے یا لوگ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، اور عرف اور سماج ان کے نزدیک ایک متعارف حصہ ہے جو اسلامی کلچر کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو اسی انداز میں سمجھتے ہو، اور اس کو تو اس پس منظر میں ضرور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، اسلام نے ہم کو بتایا ہے، ایسا نہیں تو ایسا کر لیں گے تب بھی ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں گویا کہ ان کے نزدیک مفاہمت یا تنازل یا اپنے کو بیک کر لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت یہ بہت بڑا سبب بنتی ہے اسلام کی تعلیمات پر پختگی حاصل کرنے نہ کرنے کا، اور اسلام پر پختہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ واقفیت ہو۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ لوگ اسلام کے آئلی نظام سے واقف ہوں۔ چونکہ آپ نے یہ آخری بات رکھی ہے اس لیے اس پر یہ بات بھی ہمارے ناظرین کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اسلام کا جو آئلی نظام ہے وہ انسان کی فطری بنیادوں کا ہے، انسانی سماج کے ان رشتوں کو بچانے کے لیے جو اللہ نے انسانوں کے لیے مقدر کیے، اور انسانی سماج میں صرف مسلمانوں کے رشتوں کو نہیں، ان کے ہم آہنگی کو نہیں، بلکہ پورے سماج جس میں مختلف مذاہب کے ماننے والے ہوں ان کی ہم آہنگی کے پس منظر میں، یعنی ایک مسلمان اگر وہ کسی سماج میں رہتا ہے تو اسلام یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس سماج میں مختلف مذاہب کے ماننے والے بھی ہوں گے، اور اس وجہ سے اسلام کے آئلی قوانین وہ تمام کے تمام انسانی بنیادوں پر ہیں، ایسے ہیں کہ جس سے انسانی بنیادوں کو مضبوطی ملتی ہے، انسانیت کو مضبوطی ملتی ہے، ہم آہنگی کا پہلو اس میں غالب ہے۔ اس لیے ہمیں اسلامی تعلیمات کو، اسلام کے آئلی قوانین کے تعلیمات کو، اسلام کے ان تعلیمات کو جو فیملی لا سے متعلق ہیں سامنے لانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو واقف کرانے کی ضرورت ہے۔ میں ایک چھوٹی سی وضاحت اور یہ چاہیں گے کہ چونکہ بہت سے لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ مذہب کا تعلق فرد سے ہوتا ہے، تو ایک فرد انفرادی زندگی میں اپنے طور پہ جو کچھ چاہے کرے، لیکن اجتماعی طور پہ وہ چیز کو ضروری نہیں ہے۔ یہ چیز مسلمان بھی بات کرنے لگے ہیں، کیا ہم انفرادی زندگی میں نماز روزہ کر رہے ہیں کافی ہے، لیکن کیا جو اسلام کا نظام ہے، خاص طور پہ جو یہ آئلی زندگی ہے، اس کا ایک بڑا حصہ ہے جو اجتماعی شکل میں وجود میں آتا ہے، تو کیا یہ ڈسٹرب نہیں ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں یہ تفریق نظریاتی طور پر تو جرم ہے اور عملی طور پر بہت نقصان دہ ہے۔ یعنی اسلام میں یہ سمجھنا ہے کہ یہ فرد وہ اگر اپنی زندگی میں مسلمان ہے تو آئلی زندگی میں اسلام اس کے آٹومیٹک ہوگا، اور آئلی زندگی میں اسے اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ہی دھوکہ ہوگا، اس وجہ سے کہ اسلام ذاتی زندگی کو آئلی نظام سے جوڑ دیتا ہے، آپ کے ذاتی عبادات کو بھی وہ سماج اور سوسائٹی سے جوڑ دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ وہی نماز جو اکیلے آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کے اجر کے لحاظ سے کم ہوتا ہے، اور وہی نماز جو باجماعت پڑھتے ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ وہی نکاح جو آپ چھپ چھپا کے کریں وہ غلط ہوتا ہے، اور وہی نکاح جو آپ اعلان کے ساتھ کریں وہ صحیح ہوتا ہے۔ وہی حقوق جن کی ادائیگی میں آپ لوگوں کا لحاظ کریں وہ اہم بن جاتا ہے، اور وہی حقوق جنہیں خاموشی سے آپ نبھا تو رہے ہوں لیکن اس کا سماجی طور پر اثر نہ مرتب ہوتا ہو وہ اہم نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اسلام کو انفرادیت اور اجتماعیت کا مجموعہ بناتی، اور اسلام انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کو دو الگ خانوں میں نہیں بانٹتا ہے۔ البتہ ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام انفرادی زندگی میں جیسے اجازت دیتا ہے، تخفیف دیتا ہے کہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اگر مسافر ہیں تو آپ قصر کر لیں، یہ گنجائش انفرادی عبادت میں بھی ہے اور اجتماعی عبادت میں ہے۔
اجتماعی زندگی میں اگر کہیں آپ کے لیے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اسلام اس کا حل نکالنے کے لیے آپ کے لیے تخفیف کے دروازے کھول دیتا ہے. تخفیف کے دروازے کھل جانا یہ آپ اللہ کی رحمت ہے اور آپ کے لیے آسانی ہے، نہ کہ آپ کے لیے اس نظام سے علیحدگی ہے. یہ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہم اس پس منظر میں اسلامی تعلیمات کو پڑھیں، اسلامی تعلیمات کو سمجھیں تو انشاءاللہ ہمیں کافی وضاحت مل جائے گی اور ہم اس بات پر مطمئن ہو جائیں گے. بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم بات کر رہے تھے یونیفارم سول کوڈ سے متعلق مختلف ذہنوں میں جو مختلف باتیں آ رہی تھی اس بارے میں ہم نے گفتگو کی کہ یہ سوچ اور رائے اجتماعیت کے لحاظ سے مفید ہے یا مفید نہیں ہے. پرسنل لا کو ایک انفرادی چیز سمجھنا، اجتماعی چیز نہ سمجھنا مفید ہے یا مفید نہیں ہے، یہ شرعاً درست ہے یا درست نہیں ہے. اس طرح اور بھی جو ہم نے باتیں کی یہ سب آج کے تناظر میں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو دوسروں تک شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، وائڈلی اس کو فارورڈ کریں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.